السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارا سلسلہ ہے صحیح البخاری کا، کتاب الایمان چل رہا ہے، اور اس میں باب قائم کیا امام بخاری نے، باب امور الایمانی، ایمان کے کاموں کا بیان، ایمان کے امور کا بیان۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کا فرمان نقل کیا ہے، وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آگے کمپلیٹ آیت ہے، مکمل آیت ہے۔ یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اب اس آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیوں نقل کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس آیت کو کیوں نقل کیا اپنے اس باب کے تحت، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت ہے کہ صحابہ نے جب اسلام کے متعلق پوچھا تو اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ اب اس آیت کریمہ پڑھنے کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ اس میں لفظ بر جو ہے، یعنی کہ نیکی ایمان ہے۔ اب ایمان کیا ہے، ایمان کے متعلق آگے اللہ کے نبی نے جو بتایا، جو اس آیت میں ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے، یتیم و مساکین اور ابن سبیل سائلین، اور یہ ساری چیزیں، نماز، روزہ، عہد کی ایمانت داری، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، تکلیف میں صبر، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان تمام کاموں سے مل کے بنتا ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ نیکی۔ یہ ہے مناسبت اس آیت کو اپنے اس باب کے تحت نقل کرنے کا۔ اب اس میں ایک مسئلہ جو اشکال ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ قال الایمان بضع وستون شعبۃ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ان شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے کہ ابو عامر عقدی اس میں کہ شاگردوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ متن حدیث کو الایمان بضع وستون شعبۃ جو اس کو کہا گیا ہے، جبکہ مسلم کی میں روایت میں ابو عامر عقدی کے 2 شاگردوں نے بضع وسبعون، یعنی کہ اس کو 70 بھی کہا ہے نا، جبکہ اس حدیث میں بخاری میں 60 کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں جو ہے وہ 70 کا ذکر ہے، یعنی کہ 70، اور اس میں 60 کہا گیا ہے نا، 60 بخاری کی حدیث میں، اور 70 کا ذکر شاخیں جو ہیں وہ اس کا صحیح مسلم میں ذکر ہے۔ تو اگر تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک روایت میں کم مقدار کا ذکر ہے، یعنی کہ کم عدد کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں زیادہ عدد کا ذکر ہے، تو دونوں روایات صحیح ہیں، ایک صحیح مسلم میں ہے اور ایک صحیح بخاری میں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ 70 میں 60 بھی شامل ہے، یعنی کہ جب اگر ہمارے پاس اکثر کا ہندسہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس سے کم ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ جب ہم 70 کہتے ہیں تو 70 میں 60 اور 50، 40 اور 30 اور 20 جو ہے وہ تو شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے پاس ایک جو میکسیمم اور منیمم آپ کہہ لیں نا، میکسیمم کا ہمارے پاس آ گیا کہ 70 اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کی شاخیں ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں جو اس کو منیمم اور نارملی جو اللہ کے نبی نے کہا وہ اس کا صحیح بخاری میں ذکر ہے۔ لیکن اگر اس کا ایک جواب اور بھی ہے، میں اس کا جواب
دو تین طرح سے دیتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس کا پہلا جواب، اگر یہ مان لیں کہ ایمان کی خصلتیں بہت زیادہ ہیں نا، اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی شاخیں تو بہت زیادہ ہیں، مطلب ایمان تو بہت سے اعمال کا مجموعہ ہو تو ایمان بنتا ہے نا، تو ایمان ہوگا تو مومن ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو 60 اور 70 سے اس کو مطلب مینشن کر کے باؤنڈ کیوں کر دیا کہ صرف اتنی ہی شاخیں ہیں، 70 اور 60 اور 70؟ تو اللہ کے نبی کو تو محدود نہیں کرنا چاہیے تھا نا، ان کو لمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان لمیٹڈ، کیونکہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے اس کو لمیٹڈ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں نہیں ہیں نا۔ تو یہ ان لمیٹڈ چیز کو لمیٹڈ کیوں کیا؟ تو اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر اس حدیث میں بضع و سبعون میں حصر ممکن نہیں ہے، تو اس حدیث میں بضع و سبعون میں کیوں اللہ کے نبی نے تو یہ 70-60 کیوں کہا؟ تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ خصلتیں، جب اللہ کے نبی نے بضعون و مطلب 60 کہا، 60 کہا، تو اس وقت ابھی 60 شاخوں کے متعلق ہی احکامات نازل ہوئے ہوں گے، اور جس روایت میں 70 کا ذکر ہے تو اس وقت 10 اور خصلتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کو وحی ہو چکی ہوگی۔ تو لہٰذا جب 60 کہا تو سب اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ کے نبی وحی کے پابند ہیں، وحی کے بغیر تو نہیں بولتے۔ تو اب اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ بضع و سبعون سے مراد خصلتیں نہیں ہیں، شاخیں نہیں ہیں، بلکہ انواع ہیں۔ مطلب یہ 70 ہمارے پاس چیزیں ہیں، اب اس میں سے ہر ایک کی آگے شاخیں بنا لیں، ٹھیک ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے آگے آخرت ایمان سے حشر پہ ایمان، جزا پہ ایمان، پل صراط پہ ایمان، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ سبعین کا ذکر تکثیر کے لیے ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں، میں نے بتایا نا میکسیمم، یہ اس کو لمیٹڈ نہیں کیا بلکہ میکسیمم بتا دیا کہ میکسیمم اتنا ہو سکتی ہیں۔ اور چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ 70 سے مراد خصلتیں ہیں جو اعلیٰ اور افضل ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ 70 شاخیں ہیں، یہ 70 شاخیں وہ ہیں جو افضل اور اعلیٰ ہیں، مطلب جو اس سے کم میں ان کا ذکر نہیں کیا نا، جو افضل اور اعلیٰ ان کا ذکر کر دیا ہے۔ اور ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ یہ پانچواں جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں جو مشہور ہیں، یعنی کہ جو مطلب فیمس نہیں ہیں، جو مشہور نہیں ہیں، ان کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا۔ جو چند مشہور شاخیں تھیں اللہ کے نبی نے ان کو بیان کر دیا۔ تو یہ اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ باقی کیا ان شاخوں کو جمع کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں ابن حبان رحمہ اللہ، جو بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے قرآن کے اوپر آیات، تمام قرآنی آیات کے اوپر تدبر کیا، تفکر و تدبر کیا، تو مجھے یہ خصلتیں کی میں خصلتوں کو پورا نہ کیا، یعنی کہ مجھے پوری خصلتیں نہ مل سکیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے قرآن اور حدیث دونوں کا مطالعہ کیا، حدیث کو بھی اور قرآن دونوں کا میں نے مطالعہ کیا، اور کافی عرصہ میں نے مطالعہ کیا، تو پھر میں نے ان تمام خصلتوں کو قرآن اور حدیث دونوں میں پا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے 60 اور 70 کہا ہے، یقیناً وہ یا تو قرآن میں کچھ کا قرآن میں ذکر ہے اور کچھ کا حدیث میں ذکر ہے۔ تو لہٰذا دونوں کے اوپر ہم غور فکر کریں گے تو ہم ان شاخوں کو سمجھ سکیں گے، یہ شاخیں کون سی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور کون کون سی شاخیں ہیں، تو کون کون سی قسم میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی اس میں قاضی عیاض نے کہا ہے کہ لوگوں نے ان شعبوں کو اجتہادی طور پر محصور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بارے میں کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مراد تھی، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ 70 ہی ہیں، 60 ہی ہیں۔
اور اس کو جمع کرنے کے طریقے بھی بہت سے لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ ہم اس طرح ان کو جمع کر سکتے ہیں جو 60 اور 70 ہیں، لیکن ابن حبان نے جو طریقہ بیان کیا وہ بہت درست ہے، اس کو علماء نے راجح بھی قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے کا جو خلاصہ ہے، یعنی کہ ہم ان کا اس پوری تحقیق کا خلاصہ جو ابن حبان نے قرآن و حدیث کو جمع کر کے ان کو پورا کیا، تو اس کا خلاصہ ابن حجر نے بیان کیا۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس خلاصے کو آنے والی ہماری جو آڈیو ہوگی، لیکچر ہوگا، میں اس میں انشاءاللہ اس کو بیان فرماؤں۔ ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو لکھیں، نوٹ کریں، یاد کریں، بچوں کو سمجھائیں۔ اللہ ہمیں ہماری یہ محنت قبول فرمائے۔